ہم سب اپنی زندگی کا آغاز ایک ہی طرح سے کرتے ہیں، لیکن وہ کون سا لمحہ ہے جب ہم محض خلیوں کا ایک مجموعہ ہونے سے بڑھ کر انسان بن جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف سائنسدانوں کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی قدیم متن کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس سوال کا ایک بہت ہی مخصوص جواب دیتا ہے، اور ایک حیران کن جواب دیتا ہے۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ویڈیو ہے جو انسانی تخلیق کے ابتدائی 120 دن کے سفر کو ایک بہت مشہور حدیث نبوی کی روشنی میں بیان کرتی ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ قدیم نقشہ آج کی سائنسی دنیا میں کتنا کارآمد ہے، اور اس کے ہماری زندگی کے لیے کیا معنی ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس پر گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ سفر واقعی غیر معمولی ہے۔ یہ مواد صرف آپ کہہ سکتے ہیں حیاتیات یا مذہب کے دائرے میں محدود نہیں رہتا۔ نہیں، یہ دونوں کو جوڑتا ہے۔ جی، یہ دونوں کو ایک ساتھ لاتا ہے۔ یہ ایک حدیث کو جدید ایمبریولوجی یعنی علم جنین سے جوڑتا ہے، اور اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ بہت بہت گہری ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم تخلیق کو صرف ایک میکینکی عمل کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اس میں چھپے ہوئے مراحل اور مقصد کو بھی سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس نقشے کے مرکز میں چلتے ہیں۔ مواد کی بنیاد ایک حدیث پر ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے اور صحیح مسلم جیسی معتبر کتاب میں شامل ہے۔ جی، اس کا بنیادی متن کچھ یوں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ کی صورت میں جمع کی جاتی ہے، پھر اتنے ہی دن وہ القا رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن وہ مضغہ رہتا ہے۔ اور اس کا صحیح مسلم میں ہونا بہت اہم ہے۔ اسلامی علمی روایت میں یہ حدیث کو انتہائی مستند اور قابل اعتبار بناتا ہے۔ اچھا۔ یہ کوئی عام قول نہیں ہے، بلکہ اسے انسانی تخلیق کے مراحل کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ ایک فریم ورک ہے۔ جی، ایک فریم ورک جسے صدیوں سے علماء اور مفکرین استعمال کرتے آئے ہیں۔ تو یہ 40 دن کی تقسیم ہے، کل 120 دن۔ پہلا مرحلہ نطفہ ہے، اس کا مطلب تو شاید ایک قطرہ یا ڈراپلیٹ ہے۔ یہ تو کافی سیدھا سادہ لگتا ہے۔ ہاں، لغوی طور پر نطفہ کا مطلب ایک قطرہ ہی ہے، اور سائنسی طور پر بھی یہ بالکل درست ہے۔ یہ عمل ایک سپرم اور ایک بیضے کے ملاپ سے شروع ہوتا ہے جو مل کر ایک زائگوٹ بناتے ہیں، یعنی ایک خلیہ۔ ایک خلیہ، ایک قطرہ۔ اگلے 2 ہفتوں کے دوران یہ خلیہ تقسیم ہوتا رہتا ہے اور رحم کی دیوار سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ یہ پورا دورانیہ جو تقریباً 14 سے 20 دن کا ہوتا ہے، نطفہ کے وسیع تر تصور میں شامل ہے۔ اچھا، تو پہلا مرحلہ ایک قطرے کا ہے، پھر حدیث کہتی ہے کہ اگلے 40 دن یہ علقہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ علقہ کا کیا مطلب ہے؟ مواد میں اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ علقہ کے عربی میں 3 مطلب ہیں: جونک، خون کا لوتھڑا اور کوئی لٹکی ہوئی چیز۔ 3 مطلب ایک لفظ کے؟ جی، اور حیران انگیز طور پر یہ تینوں تفصیلات ایمبریو کے اس مرحلے پر بالکل فٹ بیٹھتی ہیں جو تقریباً 15 سے 40 دن تک جاری رہتا ہے۔ کیسے؟ صحیح۔ دوسری بات، خون کے لوتھڑے کی طرح۔ اس دور میں ایمبریو کی ظاہری شکل ایک چھوٹے سے خون کے لوتھڑے جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دوران خون کا نظام بہت ابتدائی ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور تیسری بات، لٹکی ہوئی چیز۔ ایمبریو واقعی رحم کے اندر ایک ڈور کے ذریعے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ علقہ اس مرحلے کی 3 مختلف حیاتیاتی حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، یعنی ایک 1400 سال پرانا لفظ ایک ایسے عمل کی اتنی درست منظر کشی کر رہا ہے جسے ہم نے حال ہی میں جدید ٹیکنالوجی سے دیکھنا شروع کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو 80 دن ہو گئے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے مدغہ کا، گوشت کا لوتھڑا۔ اس کے بارے میں مواد کیا کہتا ہے؟ مدغہ کا مطلب ہے چبایا ہوا لوتھڑا یا ایسی چیز جس پر دانتوں کے نشان ہوں۔ چبایا ہوا؟ جی، یہ مرحلہ تقریباً 40 سے 80 دن کے درمیان ہوتا ہے، اور یہاں بھی سائنسی مطابقیت کمال کی ہے۔ اس دور میں ایمبریو کی پشت پر سومائٹس نامی ٹشوز کے بلاکس بننا شروع ہوتے ہیں۔ یہ سومائٹس کروڑ کی ہڈی اور پٹھوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ اچھا۔ اگر آپ اس مرحلے کے ایمبریو کی تصویر دیکھیں تو یہ سومائٹس بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے نرم گوشت پر دانتوں سے نشانات بنا دیے ہوں۔ واہ! تو چبائے ہوئے لوتھڑے کی تشبیہ اس کی ظاہری شکل کے لیے ناقابل یقین حد تک درست ہے۔
یہی وہ وقت ہے جب اعضاء بننا شروع ہوتے ہیں اور انسانی شکل واضح ہونے لگتی ہے۔ یعنی یہ صرف عمومی تفصیلات نہیں ہیں بلکہ بہت ہی مخصوص بصری مشاہدات ہیں جو جدید سائنس سے میل کھاتے ہیں۔ مواد میں امام ابن رجب الحنبلی کا بھی ذکر ہے، انہوں نے اس ٹائم لائن کو کیسے سمجھا؟ جی، مواد میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ انسان 120 دن میں 3 حالتوں سے گزرتا ہے، ہر حالت 40 دن کی ہوتی ہے۔ ان کا تجزیہ اس حدیث کی مرحلہ وار تشریح کو مزید پختہ کرتا ہے۔ تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے؟ جی، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ 120 دن کے اختتام پر انسانی جسم کا بنیادی ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے، ایک خاکہ تیار ہو جاتا ہے جس میں تمام بنیادی اعضاء اور نظام اپنی جگہ پر آ چکے ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ ابھی نشوونما پا رہے ہوں۔ اچھا، تو یہ فرشتہ والی بات یہ مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی۔ ہم اب تک حیاتیات اور خلیوں کی بات کر رہے تھے اور 120 دن پر اچانک یہاں ایک روحانی، ایک مافوق الفطرت واقعہ آ جاتا ہے۔ بالکل۔ حدیث کے مطابق اس وقت ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور جنین میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ جسمانی سے روحانی کی طرف ایک بہت بڑی تبدیلی ہے نا؟ یقیناً، اور مواد اسی نقطے کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ 120 دن کا یہ لمحہ، جسے نفخ روح کہتے ہیں، ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ فیصلہ کن موڑ؟ جی، اس سے پہلے جنین ایک حیاتیاتی وجود ہے، لیکن روح پھونکے جانے کے بعد اسے انسانی شرف ملتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اسے ایک فرد، ایک شخص کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ صرف خلیوں کا مجموعہ نہیں رہتا؟ نہیں، بلکہ ایک ایسی ہستی بن جاتا ہے جس میں شعور کی صلاحیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ محض ایک حیاتیاتی سنگ میل نہیں، بلکہ ایک روحانی تبدیلی ہے۔ اور فرشتہ صرف روح پھونکنے نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ حدیث میں ذکر ہے کہ وہ 4 چیزیں بھی لکھتا ہے، وہ کیا ہیں؟ جی، حدیث کے مطابق فرشتے کو 4 چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس شخص کا رزق، یعنی زندگی میں اسے کیا وسائل ملیں گے، اس کی عمر، یعنی وہ کتنا عرصہ جیے گا، اچھا، اس کے اعمال، یعنی وہ اپنی زندگی میں کیا کرے گا، اچھے یا برے کام، اور چوتھا اس کی حتمی حیثیت، یعنی وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا فلسفیانہ سوال ہے، مطلب اگر اللہ کو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے اور ایک فرشتے نے ہمارے اعمال اور ہمارا انجام لکھ بھی دیا ہے، تو پھر انسان کے اختیار اور ذمہ داری کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور مواد اس پر ایک وضاحت پیش کرتا ہے۔ اچھا، اس تقدیر کے لکھے جانے کا مطلب جبری طور پر اعمال کروانا نہیں ہے، اس کو اللہ کے علم کامل کے طور پر سمجھایا گیا ہے۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ امتحان سے پہلے ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کون سا شاگرد کتنے نمبر لے گا، کون محنت کرے گا اور کون نہیں۔ صحیح۔ اس کا یہ علم شاگردوں کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ویسا ہی کریں، وہ اپنی مرضی سے امتحان دیتے ہیں۔ مطلب علم اور جبر میں فرق ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا علم وقت کی قید سے آزاد ہے، وہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ساتھ جانتا ہے۔ اس کا ہمارے اعمال کو پہلے سے جاننا اور لکھوا دینا ہمیں ان اعمال پر مجبور نہیں کرتا۔ تو انتخاب کی آزادی پھر بھی باقی رہتی ہے؟ جی، انسان کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس سے جواب طلبی ہوگی۔ تو یہ جبر نہیں بلکہ خالق کے لامحدود علم کا اظہار ہے۔ یہ وضاحت اس پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ حیاتیاتی اور روحانی ٹائم لائن تو بہت واضح ہے، لیکن یہ صرف ایک علمی بحث تو نہیں ہے نا؟ اس کے حقیقی زندگی میں، خاص طور پر اسلامی قانون میں کیا اثرات ہیں؟ یقیناً، اور یہیں پر یہ بحث خالص علمی دائرے سے نکل کر عملی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ اس حدیث نے اسلامی فقہ یعنی قانون پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ کیسے؟ اس سے کئی اہم اصول اخذ کیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہی کہ انسانی وجود محض گوشت پوست کا نام نہیں، روح ایک حقیقی اور بنیادی جزو ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ دوسرا، انسانی زندگی مقدس ہے، کیونکہ اس کی تخلیق ایک الہی منصوبے کے تحت ہوتی ہے۔ بالکل، اسے یوں ہی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اور خاص طور پر اسقاط حمل یعنی ابورشن کے مسئلے پر اس کا کیا اطلاق ہوتا ہے؟ 12 دن کی یہ لائن وہاں کتنی اہم ہے؟ یہ بہت ہی اہم ہے۔ اسلامی فقہا کی اکثریت اسی حدیث کی بنیاد پر اسقاط حمل کے مسئلے پر بحث کرتی ہے۔ 120 دن یعنی روح پھونکے جانے کے وقت کو ایک اہم سنگ میل مانا جاتا ہے۔ اچھا، اکثر علماء کا موقف ہے کہ 120 دن کے بعد اسقاط حمل کسی شدید طبی مجبوری کے بغیر جائز نہیں،
کیونکہ اب وہ صرف ایک جنین نہیں بلکہ ایک روح والی انسانی جان ہے۔ اور اس سے پہلے 120 دن سے پہلے کی صورتحال پر فقہا میں کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کچھ اسے ناپسندیدہ لیکن بعض حالات میں قابل اجازت سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے اس مرحلے پر بھی منع کرتے ہیں۔ لیکن اس پوری بحث کا محور یہی 120 دن کی مدت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدیم متن آج بھی جدید طبی اخلاقیات کے میدان میں ایک زندہ اور متعلقہ دستاویز ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں واپس اسی نقطے پر لاتا ہے کہ سائنس اور مذہب کو ہمیشہ ایک دوسرے کی ضد کے طور پر دیکھنا ضروری نہیں۔ صحیح۔ مواد کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ دونوں علم کے دو مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں جو ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ سائنس ہمیں کیسے کا جواب دیتی ہے، خلیے کیسے تقسیم ہوتے ہیں، اعضاء کیسے بنتے ہیں، جبکہ یہ حدیث کون اور کیوں کے سوالات اٹھاتی ہے۔ جی، اس عمل کے پیچھے کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ مواد ان دونوں کو ایک دوسرے کی تائید میں پیش کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ایک قطرے سے شروع ہونے والا سفر ہے جو 120 دنوں میں ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں حیاتیات اور روحانیت آپس میں مل جاتی ہیں۔ جی، یہ ایک بے ترتیب عمل نہیں بلکہ ایک منظم، مرحلہ وار اور با مقصد تخلیق ہے۔ جی، اور مواد کے آخر میں قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جو اس سفر کو ایک بڑے تناظر میں رکھتی ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں۔ کون سی آیات؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ پھر اس کے بعد تم یقیناً مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ آیت تخلیق کے اس معجزے کو زندگی، موت اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کے ایک مکمل دائرے سے جوڑ دیتی ہے۔ یعنی یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ بتاتی ہے کہ یہ سفر ماں کے پیٹ میں ختم نہیں ہوتا، نہ ہی دنیا میں ختم ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایک اگلا مرحلہ بھی ہے۔ بالکل۔ تو اس پوری بحث کا جو سب سے بڑا اور طاقتور نقطہ میرے ذہن میں ابھر رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک 1400 سال پرانا متن جدید سائنس سے ملتا جلتا ہے۔ اچھا، اصل حیران کن بات ایک بہت ہی مخصوص غیر واضح لمحے کی نشاندہی ہے۔ 120 دن جہاں ایک حیاتیاتی وجود کو ایک روحانی شخصیت قرار دیا جاتا ہے، یہ ہمیں آج بھی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ طب، قانون اور اخلاقیات میں ہم یہ لکیر کہاں کھینچتے ہیں۔ صحیح کہا، اور یہی ہمیں ایک آخری غور طلب سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ مواد کا بنیادی خیال یہ ہے کہ تخلیق کا یہ پورا عمل انتہائی بامقصد اور تفصیلی ہے۔ جی، تو حتمی سوچ یہ ہو سکتی ہے یہ مواد ہمیں جسمانی اور روحانی تخلیق کا ایک باریک بینی سے تیار کردہ منصوبہ دکھاتا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے وجود کا آغاز اتنی تفصیل، اتنے اہتمام اور اتنے واضح مقصد کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کے بعد آنے والی زندگی کی ذمہ داری اور اس کے مقصد کے بارے میں یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟